اس سے پہلے کہ میں کسی اور موضوع پر آؤں، پہلے فواد چودھری صاحب کی لے لی جائے، نظر اتار لی جائے انہیں کے۔ دوستو اس وقت پاکستان کے اندر ایک تماشا لگا ہوا ہے اور میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ آج پاکستان جو کاٹ رہا ہے وہی ہے جو ہم نے بویا تھا۔ انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پر نمودار ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ دراصل ٹی ایل پی جو ہے یہ ایک ٹیررسٹ جماعت۔ شیخ رشید بھی آئے اور انہوں نے بھی کچھ عجیب باتیں کہنا شروع کر دی۔ انتہائی سنسنی خیز اطلاع فواد چودھری صاحب کی جانب سے دی گئی ہے عوام پاکستان کو۔ انہوں نے فرمایا کہ کالعدم ٹی ایل پی ایک عسکریت پسند جماعت ہے جسے بھارت کی سپورٹ حاصل ہے۔ یہ خود پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانا ہے اور اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنانا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو چیز بھی حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو اس کے قابو میں نہ آئے، اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت سب سے زیادہ اس ملک کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اگلے دن وہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے تھے، جی اب تو ہم انڈیا سے بات ہی نہیں کریں گے۔ آپ انڈیا سے کیا نہیں بات کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے آپ ان پاپولر ہیں سر، آپ کیسے بات کر لیں گے انڈیا سے؟ فواد چودھری جیسے لوگوں کو حالانکہ سیریس لینا نہیں چاہیے۔ فواد چودھری انہوں نے یہ کہا کہ جو ٹی ایل پی ہے اس کو انڈین سپورٹ حاصل ہے۔ کوشش کیا کرو کہ یہ چمارپن، اس قسم کے احمقانہ، جاہلانہ، عاجلانہ قسم کے بیانات نہ دو تو بہتر ہے۔ تو جب انڈیا اتنا ہی مضبوط ہے پاکستان میں، تو پھر تو پاکستان کو یہی مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ آپ پوری کی پوری جو حکومت ہے وہ انڈیا کے ہی حوالے کر دیں۔ جے ہند دوستو، میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، پاکستان کے ٹی ایل پی گروپ کو ٹیررسٹ گروپ گھوشت کیا گیا ہے اور فواد چودھری نشے کر کے بھاشن دینے آ جاتے ہیں اور اپنی عوام کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں کہ اس گروپ کو بھارت فنڈ کرتا ہے، مطلب پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے سب بھارت ہی کرواتا ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا خود اپنے منسٹرز کی باتیں سن کر ہنس رہی ہے اور اب عوام اتنی بیوقوف نہیں رہی جتنا پاکستان کے منسٹرز ابھی بھی سوچتے ہیں، اور جو کام ان کے بس میں نہیں ہوتا اس کا نام بھارت پہ لگا دیتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو ضرور دبائیے، اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے آپ ہمیں کمنٹ کر کر بتا سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ جے ہند، جے بھارت۔ پاکستان میں اس وقت ٹی ایل پی کے حوالے سے چند بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ سب سے بڑا فیصلہ یہ کہ انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پر نمودار ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے اور اب ٹی ایل پی سے رینجرز نپٹیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دراصل ٹی ایل پی جو ہے یہ ایک ٹیررسٹ جماعت ہے، اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب ہم جانتے ہی ہیں وہ تو جب تک نہ آئے ٹی وی پر کچھ نہ کہیں تو تب تک تو کام حکومت کا پورا نہیں ہو پاتا۔ شیخ رشید بھی آئے اور انہوں نے بھی کچھ عجیب باتیں کہنا شروع کر دی۔ ایک تو یہ کہ جو فواد چودھری انہوں نے یہ کہا کہ جو ٹی ایل پی ہے اس کو انڈین سپورٹ حاصل ہے۔ یہ اچانک سے کیسے ہو گیا؟ ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ یہ بڑا مضبوط اثاثہ تھے، ایسٹس تھے ہمارے، اور پھر اچانک سے دشمن بھی بن گئے، اور پھر یہ بھی پتا چل گیا حکومت کو کہ ان کے پیچھے تو دراصل بھارت کی فنڈنگ ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو چیز بھی حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو اس کے قابو میں نہ آئے، اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جو شخص بھی ان کی بات نہ سنے وہ انڈیا کا ایجنٹ ہوتا ہے۔ تو جب انڈیا اتنا ہی مضبوط ہے پاکستان میں کہ وہ اپنے فیصلے، اپنے ارادے راتوں رات پورے کر سکتا ہے، تو پھر تو پاکستان کو یہی مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ آپ پوری کی پوری جو حکومت ہے وہ انڈیا کے ہی حوالے کر دیں۔ جب آپ کچھ خود کرنے کے قابل ہی نہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہی انڈیا سے آرکیسٹریٹ ہو رہی ہے، یہ خود پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانا ہے اور اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کے منسٹرز، اس لیول کے لوگ یہ کہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں، اتنا بار بار بولتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے بولتے خود بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ یہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید ایسی ہی بات ہوگی۔ تو یہ تو پھر انڈیا کو مبارکباد دینا بنتی ہے۔ بھائی آپ کی مبارکباد قبول کیجئے۔ تو کیا کہیں، تو جائیں کہاں والی کہتے جائیں ہیں۔ کہاں؟ جی، پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ جو پابندیاں لگوانے کی بات ہے وہ دراصل جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ بھارت کی طرف سے، اور اس میں جو نام آئے سامنے، جو نکالے گئے،
پتا چلا बेचारे पाकिस्तानी ही के नाम शामिल कर दिए उन सब में کہ جو اپنے خلاف ہی ٹرینڈ چلا رہے ہیں. یہ جو بات کہی ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہی لوگوں کو تو پیسے دے دے کے واپس بھیجا گیا تھا. تو کیا اس وقت یہ نہیں تھے انڈیا کے پے رول پہ؟ اس وقت ہمارے پے رول پہ تھے یہ. جی وہ مطلب دیکھیے جب پیسے دیے گئے تھے ٹی ایل پی والوں کو تو ظاہر ہے وہ پاکستان کی حکومت نے دیے تھے. تو ہو سکتا ہے اب ہمیں پتہ نہیں کہ وہ پیسے انڈیا نے بھیجے ہوں آئی ایس آئی کو یا پاکستان کی فوج کو کہ چلیے آپ بانٹ دیجئے اس بار, پہلے ہم بانٹتے ہیں تو اس بار آپ بانٹ دیجئے. ٹھیک ہے نا. انتہائی سنسنی خیز اطلاع فواد چودھری صاحب کی جانب سے دی گئی ہے عوام پاکستان کو. انہوں نے فرمایا کہ کالعدم ٹی ایل پی ایک عسکریت پسند جماعت ہے جسے بھارت کی سپورٹ حاصل ہے. اس سے پہلے کہ میں کسی اور موضوع پر آؤں پہلے فواد چودھری صاحب کی لے لی جائے, نظر اتار لی جائے. انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک عسکریت پسند جماعت ہے جسے بھارت کی تائید حاصل ہے. تو پھر میں یہ پوچھنے کی زحمت کروں گا کہ وہ فوجی جوان فیض آباد دھرنے کے اختتام پر عسکریت پسند اس جماعت کے لوگوں میں ہزار ہزار روپے کے نوٹ بانٹ رہا تھا, وہ کس کے ایما پر یہ کر رہا تھا؟ را کی, موساد کی, کے جی بی کی, کس کی ایما پر؟ فواد چودھری جیسے لوگوں کو حالانکہ سیریس لینا نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی میں فواد چودھری سے ایک آخری سوال پوچھتے ہوئے ان پر 3 حرف بھیج کے اپنے موضوع پر آ جاؤں گا کہ فواد چودھری ویسے تو بڑے سورما بنتے ہو, وزیر بھی ہو, ظاہر ہے کہ تم جیسے لوگ وزیر نہیں ہوں گے تو پھر ہم جیسے ہوں گے. بگ نو. ویسے تو تم بھی گیٹ نمبر 5 کی پیدائش ہو, ورنہ گیٹ نمبر 5 اگر تم پر ہاتھ نہ رکھتا تو تم وزیر تو کیا وزیر کے پی اے بننے کے بھی لائق نہیں تھے. کوشش کیا کرو کہ یہ چمارپن, اس قسم کے احمقانہ, جاہلانہ, عاجلانہ قسم کے بیانات نہ دو تو بہتر ہے, کیونکہ تمہارا نام سنتے ہی میرا خون کھولتا ہے. تم سے مجھے کچھ خاص انس ہے. دوستو اس وقت پاکستان کے اندر ایک تماشا لگا ہوا ہے اور میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ آج پاکستان جو کاٹ رہا ہے وہی ہے جو ہم نے بویا تھا. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کب بلایا جاتا ہے؟ جب ہم سمجھتے ہیں کہ جی بڑے بیرونی خطرات بہت ہائی لیول پہ ہیں, اکثر انڈیا کے حوالے سے, کہ اب دیکھیں کہ اس کو یہ لاہور سے چلے تھے, یہ گجرانوالہ پہنچے ہیں, سارے پاکستان کے جی ٹی روڈ کو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے. اور جب دل کرتا ہے آ کے وہ ہنڈوں کی طرح آ کے ملک کے سینٹر میں بیٹھ جاتے ہیں اور دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے. دنیا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا جس سے آپ ملتے جلتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, جن کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھو یہ ملک ہے, وہاں پہ چند مولوی اٹھیں گے اور ساری ریاست کو پکڑ کے رکھ دیں گے اور کہیں گے ہم یہ تو نیوکلیر پاور ہے. عمران خان صاحب اس وقت سب سے زیادہ اس ملک کو تقسیم کر رہے ہیں. اور وہ کس طرح؟ کیونکہ وہ اپوزیشن سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں میں ان سے کیوں بات کروں. اگلے دن وہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے تھے, جی اب تو ہم انڈیا سے بات ہی نہیں کریں گے. آپ انڈیا سے کیا نہیں بات کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے آپ ان پاپولر ہیں سر, آپ کیسے بات کر لیں گے انڈیا سے؟